أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون وفروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. یہ پروردگار عالم کا بیان ہے، مالک کا کلام، پروردگار کی زبان ہے. وہ جو خالق ہے فرماتا ہے والسماء، یہ آسمان اپنے سروں پر چھت بنا ہوا تمہارے اوپر قائم ہے. دنیا والوں، یہ تم نے بنایا ہے، تمہارے باپ دادا کی کرشمہ کاری ہے، یا تمہارا کوئی غوث، کوئی قطب، کوئی بابا، کوئی حضرت، کوئی دربار ہے جس نے اس کو قائم کیا ہے؟ یہ مکے کی گلیوں میں، خانہ کعبہ کی حدود کے اندر، ظلم مجاز اور ظلم جنہ کے بازاروں میں، عکاس کے میلے میں، مینا کی گھاٹی میں ایک ہی بات یاد دلاتا ہے اللہ کا آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگوں مسئلہ ایک ہے، اپنے مالک، اپنے آقا کا حق پہچانو، اس پر دسترازی نہ کرو، یہ ایک مسئلہ ہے. اور سنو، یہ آسمان اسی مالک کا بنایا ہوا ہے، یہ زمین اس نے بچھائی ہے، اور جو جوڑے پائے جاتے ہیں ہر چیز کے، وہ انسان ہو یا جانوروں میں سے یہاں تک کہ پھولوں تک میں جو جوڑے بنے ہوئے ہیں، یہ اسی کی کار فرمائی اور کرشمہ کاری ہے. تو بتاؤ اب کس کے دامن میں پناہ لوگے؟ کس کے سامنے سر جھکاؤ گے؟ کس سے فریاد کرو گے؟ کس سے مانگو گے؟ قسمت کی بگڑی تمہاری کون بنائے گا؟ تمہاری خالی گودوں کو کون بھر سکتا ہے؟ کس کے پاس کچھ ہے کہ وہ تم کو دے اور داتا کہلائے؟ تو بیان کیا جا رہا ہے کہ قوم کے لوگوں، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو اپنا بڑا ماننے والوں، آج تمہارا حال یہ ہے کہ تم اللہ کے علاوہ ہر ایک کے پیچھے دوڑے جا رہے ہو. مصیبت آ جائے تمہارا مشکل کشا کوئی اور ہے، اس کے در پر دستک دو گے. تمہارے اس کے دروازے بند ہو جائے، تنگی آ جائے، تمہارا رزاق اور تمہارا داتا کوئی اور ہے. تم پر مصیبت ٹوٹ برسے، تم کسی اور کو غاص مان کر آواز دیتے ہو. تمہارے گھر میں اولاد ہو تو تم ود بابا کی داد و دہش گرداننے کے بعد ان کی نظر و نیاز کر کے، ان کا چڑھاوا چڑھا کر تم ثابت کرتے ہو کہ ان کا دیا ہے اور ان کے شکر گزار ہم ہیں، اور وہ داتا ہے، وہ دیتے ہیں، گودیاں بھر دیتے ہیں اور جوڑیاں خالی باقی نہیں رہتی. جو 1400 برس کیفیت تھی اور وہ پلٹ آئی ہے میرے بھائیوں. ان کے اوپر 2500 سال گزرے تھے، اور اللہ کے انبیاء کو انہوں نے غوث اور دستگیر اور مشکل کشا پر یاد رس قسمتیں بگاڑنے اور بنانے والا مان کر ان کی دعائیاں تھیں، ان کی پکاریں تھیں. ان کے گھر کے وہ مناتے تھے، ان کو غوث کہہ کے آواز دیتے تھے، یا ابراہیم رزقی.
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکارتے پھرتے تھے کہ بتاؤ جو خود بنائے گئے ہیں ان کے پاس کیا ہے جو تم کو دیں گے، جو خود محتاج ہے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہو۔ اور جو زندہ رب ہے تم نے اس کو چھوڑ دیا ہے، جن کو تم اولیاء اور نبی مانتے ہو مر چکے ہیں، ان سے فریادیں ہیں، ان کے چڑھاوے ہیں، ان کی منتیں مانتے ہو، ان کے سامنے جا کر روتے ہو، ان سے قسمتیں معلوم کرتے ہو، پاسے پڑے ہوئے ہیں اٹھاتے ہو کہ یہ بتائیں گے کہ تمہارے لیے خیر کیا ہے اور شر کیا ہے۔ اور پھر قوم کے لوگوں تم کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے بڑے تھے، وہ کیسے توحیدی اللہ کے لیے انہوں نے اپنی قوم سے جنگ کی، اپنے باپ سے لڑے، بادشاہ کے سامنے جمے رہے، باباؤں کو انہوں نے تحس نحس کیا، اور اس کے بعد آگ میں پھینکے گئے، ہجرت کی، اور اس کے بعد مالک نے اشارہ فرمایا اپنی اولاد کو جو مدتوں دعا کے بعد تم کو پہلی ملی ہے یہ جا کر ویرانے پر چھوڑاؤ جہاں آج خانے کعبہ ہے، اور پھر جب بڑے ہوئے ان کے بیٹے تو ان کو ذبح کرو۔ فرمایا ان سے نسبت جوڑتے ہو، وہ موحد تھے، وہ حنیف اور یکسو تھے، وما کان من المشرکین، اور شرک کا شائبہ بھی ان کی زندگی کے ایمان کے دامن کے اوپر کبھی اثر انداز نہیں ہو پایا ہے۔ انہوں نے اللہ کی توحید کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے سب کو نشانہ کر دیا، اور ان سے نسبت جوڑتے ہو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار تھی، اور آج جو پکار ہے دردمند دل کی وہ یہی پکار ہے کہ ابھی 1500 سال، ابھی پورے 1500 سال پورے نہیں ہوئے، 1400 برس سے گزرے، ابھی 1500 سال میں بھی 100 سال باقی ہے۔ اور پھر اس امت کا حال ہے، قرآن اس کے پاس موجود اصلی حالت میں، قرآن کی تفسیر بخاری کی شکل میں اصلی حالت میں موجود، تاریخ اسلامی میں صحابہ اکرام کی جانثاری اور اللہ کے لیے اپنی جان کی قربانی کے سارے مناظر ہیں وہ موجود، اور اس کے بعد وہی روش ہے۔ اب غوث کوئی تمہارا اور ہے، اب اولاد ہو تو وہ غوث بخش بن جائے گی، اور اس کی نظر و نیاز کر کے کہو گے کہ اس نے دیا ہے، اس کا شکریہ ادا کریں گے۔ اب اگر مشکل پڑ جائے تو مشکل کشا کوئی اور ہے، اور مالک فرمائے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ بھول جانے والوں، تمہاری گودوں کو بھرنے والا، تمہاری ماں کی پیٹ کے 3 اندھیروں میں تمہیں رزق پہنچانے والا، تمہاری ماں کے خون سے نکالا ہوا دودھ تمہاری گلے، تمہاری رگوں رگوں میں ٹپکا کر بہا دینے والا، وہ تمہارا ایک مالک ہے، وہ زندہ جاوید ہے، ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا۔ اور تمہارا یہ عالم ہو گیا ہے جو بزرگ مر گئے ہیں یا تمہارے اپنے دل کے پسند کیے ہوئے جو تمہارے معبود ہیں، جو جا چکے ہیں، تمہاری تاریخ بیان کرتی ہے۔ بعض حالتوں میں تو یہ ہے کہ جنہوں نے ان کو زمین کے اندر گاڑا ہے وہ اس کے گواہ ہیں، لیکن اب تم مالک سے مایوس ہونے کے بعد جو ہر جگہ سے ہر چیز کا جاننے والا ہے، اب ان کو آواز دیتے ہو، اٹھتے بیٹھتے یا رسول مدد، یار یہ مشکل کشا۔ بتائیے یہ ستم ظریفی ہے، یہ نہیں، یہ قیامت نہیں ہے کہ وہی امت اس کی تاریخ میں پہلی سانس اس نے لی ہے ایمان کے ساتھ ساتھ کرنے، اور پھر 30 سال پورے نہیں گزرے تھے کہ مشرق اور مغرب کی سرفرازی اور کامرانی کا تاج اللہ نے اسی ایمان کے اوپر ان کو پہنایا تھا، اور آج ان کی ماں اور بہنیں ہندوؤں اور سکھوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے بستروں پر بکھری پڑی ہیں۔
آج ان کی لاشوں پر تخت بچھے ہوئے ہیں،